السلام علیکم، میں امیمہ ملک آپ کو اپنے چینل ایسٹرو وائب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئی ہوں جس میں ہم بات کریں گے آپ کی لائف کے بگ چینجز کے بارے میں، ٹرننگ پوائنٹس کے بارے میں اور فورن ٹریولنگ کے بارے میں۔ تو آج ہم یہ سب جانیں گے ڈاکٹر سید اجمل رحیم صاحب سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مہما، کیا حال ہے آپ کا؟ بڑا آپ پروگرام چن کے ڈھونڈ کے کویسچن لے کے آتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی سر، لوگ جس بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم بھی آپ سے وہی پوچھتے ہیں۔ آپ کو اسٹرالوجی میں لگتا ہے بہت وہ ہے، انٹرسٹ ہے۔ جی سر۔ تو آپ سوال آپ کے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو کہاں سے شروع کریں آپ تو سر بتائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہم پوچھیں گے کون سے پلینٹ یا ہاؤسز ہیں جو آپ کی لائف کا بگ چینج شو کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر میم، ہر ایک کا ایک انڈیویجول ہاروسکوپ ہوتا ہے، اور انڈیویجول ہاروسکوپ میں آپ سب سے پہلے ہم جب کسی کی کنڈلی بناتے ہیں یا ہاروسکوپ بناتے ہیں یا ذائچہ بناتے ہیں تو اس پہلے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو میجر 3 سیارے جو ہیں وہ کیسی پوزیشن میں، جس پہ سیٹرن سب سے پہلے جو نمایاں ہوتا ہے، اور پھر جوپیٹر، پھر راہو۔ یہ 3 سیارے آپ کو انڈیکیٹ کر دیں گے آپ کے پروفیشن کو، ود دی کمبینیشن آف مرکری اور وینس اینڈ سن اور مون، مارس۔ یہ آپ کی اسٹرینتھ کو ڈیل کرتے ہیں۔ مثلا سن آپ کے دماغ کی انرجی کو اور مون آپ کے ایموشنس کو۔ اب جو آپ کا سیارہ جو آپ کے وہاں پہ مضبوط بیٹھا ہے، اگر آپ کا سیٹرن جو ہے نا وہ ایگزالٹ بیٹھا ہے تو وہ تو آپ ہمیشہ اچھے شعبے میں جائیں گے، ایڈمنسٹریشن کریں گے، کمانڈ کریں گے، مینجمنٹ کریں گے، کوئی نہ کوئی بڑا کاروبار کریں گے، سبجیکٹ اگر آپ کا وینس میڈیٹر وہ مضبوط ہو۔ اگر میڈیٹر بھی اچھا بیٹھا ہے دین یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ گڈ ریزلٹس ان یور لائف۔ آپ کی زندگی میں وہ اٹھا کے رکھے گا۔ سر سائڈ بائی سائڈ اگر آپ کا راہو جو ہے وہ اگر پازیٹیو بیٹھا ہے، فرض کریں راہو اگر کیپریکارن میں بیٹھا ہے، یا راہو رائل راہو ہے اس میں بیٹھا ہے ایکویریس میں، یا اگر آپ کا راہو ورگو میں بیٹھا ہے، ایگزالٹ ہوتا ہے وہاں پہ، یا لیبرا میں بیٹھا وہاں پہ بھی پازیٹیو ریزلٹس دیں گے۔ پازیٹیو رزلٹ دے گا۔ وہ بندہ کبھی مار نہیں کھائے گا، وہ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ نصیب و فراز آتے رہیں گے۔ اگر یہی چیز اگر فال میں چلی جائیں تو پھر یہ نیگیٹو وہ سارے پھر دیکھیں، پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا آگے، پھر اس کے کمبینیشن ہوتے ہیں۔ مثلا اگر سیٹرن فال میں ساتھ مارس بھی فال ہیں پھنسا ہوا، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مزدوری اور چھوٹی لو جاب پہ کام کریں گے آپ، یا کلیریکل جاب جس پہ آپ اپنا مشکل سے ہی گزارا کرتے ہیں۔ اور جوپیٹر کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جوپیٹر کا اچھا بیٹھنا عورت کے ہاروسکوپ میں اچھا نہیں ہوتا، نہیں اچھا ہوتا۔ اس کی وجہ کہ اگر خاتون کا ہاروسکوپ پازیٹیو ہے، ہاروسکوپ میں جوپیٹر ایگزالٹ ہے، پازیٹیو ہے، دین اس کو خود کمانا خود کھانا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو فنانشیل ریسورسز ہے خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اپنے کیریئر پہ ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے، تھوڑا سا ہے، اگر اس کا جوپیٹر ہے وہ پازیٹیو لیکن لو، پھر اس کا میاں کماتا ہے اور خود وہ گھر کے ہاؤس وائف ہوتی ہیں، جیسے وہ ان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں گھر سے ان کی سارا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اگر سیٹرن آپ کا بیٹھا ہے، اچھا بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کمبینیشن جو ہے وہ مارس وینس کا ہے۔ اگر سیٹرن آپ کا اس پہ ورگو میں ہے جی سر، اور ساتھ راہو بھی بیٹھ گیا، آپ کمپیوٹر جینیس ہوں گے، آپ کا نام ہوگا سبجیکٹ ٹو یور سن اینڈ مون پوزیشن۔ اب ٹھیک ہے سیٹرن ہو تو آپ کمپیوٹر جینیس ضرور ہوں گے، لیکن دماغ کام ہی نہیں کرے گا اگر آپ کا سن نیگیٹو ہے، مون نیگیٹو ہے۔ مون نیگیٹو ہونے سے نا وہ تھوڑا سا کریٹیو مائنڈ کا ہو جائے گا۔ وہ شعبے جہاں پہ کریٹیونیس آتی ہے نا، اس پہ پھر مون اگر آپ کا زیادہ نیگیٹو نا، تھوڑا سا فال میں ہو یا اسکارپیو میں، تو پھر بندہ رٹا نہیں لگاتا، اس کا دماغ کا۔ آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں نا جو شاعر حضرات، ان کے مون ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کمبینیشن بتا رہا ہوں، بٹ ڈپینڈ اٹس انڈیویجول ہاروسکوپ آف ایوری ون۔
کیا ہر انسان کی لائف میں میجر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے؟ یس، ہر ایک کا ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ کی کنڈلی ہوتی ہے نا زائچہ، جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیٹل کا ہاروسکوپ، کہ اس دن آپ کیا لے کے پیدا ہوئیں. پرماننٹ ہمارا پرماننٹ، وہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے مرنے تک کے حالات اس کے اندر کشیدہ ہے. پھر وہ ایونٹس جو نکالنے ہیں وہ ٹرانزٹ سے نکلیں گے. وہ سیارے وہاں بیٹھ آپ لے گئے، فکس ہو گئے، لیکن وہ گھومتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے. اب سیٹرن 2.5 سال بعد گھر چینج کرتا ہے، جوپیٹر 13 ماہ بعد، راہو جو ہے نا وہ 1.5 سال بعد. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تو کیا اتنے پیریڈ میں یہ حالات ویسے یہ گھومتے رہتے ہیں، یہ گھومتے رہتے ہیں، یہ اس کا اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے. بٹ سبجیکٹ پھر میں بتاتا ہوں کہ اگر اس کا نیٹل کا اس کو بہت اچھا بیٹھا ہے اور وہ سیارے گھومتے تو وقتی طور پہ وہ دباؤ کا شکار ضرور ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی وہ اس مشکل وقت سے گزر جائے گا. وین ایور، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، زندگی میں دو چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جب سیٹرن فال میں جاتا ہے اور جب سیٹرن ایگزالٹ ہوتا ہے. جب جوپیٹر ایگزالٹ ہوتا ہے کینسر میں آتا ہے اور وہ ٹرائن دیتا ہے تو وہ اس گھروں کو وہ اٹھا دیتا ہے، پازیٹیو کرتا ہے. اب سیٹرن اگر فال میں آیا، اگر تو مارس اس کا نیگیٹو بیٹھا، پھر تو وہ 2.5 سال اس کے بہت برے گزریں گے، بہت گزرے. اس کے کنفلکٹس ہوں گے فیملی میں، اس کی ایجوکیشن رک جائے گی، اس کے کیریئر میں رکاوٹیں آ جائیں گی، اس کے خاندان میں لڑائی جھگڑے آ جائیں گے، کٹ وانڈ، سرجری، بیماریاں، ایکسپینڈیچر، ہاسپٹلائزیشن، یہ سارا اس کی زندگی میں آ جائے گا. 2.5 سال کے لیے. اور جب سیٹرن لبرا میں آتا ہے، ہر 30 سال بعد آتا ہے، تو وہ بندے کے وہ اگر وینس اسٹرانگ بیٹھا، پھر اس کی ترقیاں، وہ نیا گھر بنائے گا، اس کو نئی جاب مل جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا نئی پریکٹیکل لائف شروع ہو جائے گی، اس کی طرف پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، اس کو انہیریٹنس آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑا ہر بندے کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں. بٹ سبجیکٹ پھر میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کا نیٹل کا ہاروسکوپ، آپ لے کے کیا پیدا ہوئے، اور ود سن اینڈ مون پوزیشن. اگر آپ کا دماغ ہی کمزور ہے بہت، تو پھر آپ جتنا مرضی زور مار لیں آپ پھر تو یہ قدرت کے کمال ہوتے ہیں کہ وہ کیا نصیب لے کے پیدا ہوا. نصیب جو ہوتا ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا برے وقت کا بھی کوئی اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے؟ یس، میں نے ابھی آپ کو جو پچھلا سوال تھا اس میں بتایا تھا کہ جب سن کے اوپر راہو آ گیا. ٹھیک ہے. اب سن اگر کسی عورت کے سن کے اوپر راہو آیا جی سر، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی ہسبینڈ کے ساتھ معاملات خراب ہونے شروع ہوں گے. اکثر ڈائیورسز جو ہے نا اس وقت ہوتی ہیں جب سن کو سکیر آ جائے، یا سن کے اوپر راہو آ جائے، یا سیٹرن اوپر آ جائے، یا سیٹرن کی سکیر آ جائے، اور ساتھ اس کا مارس بھی پھنس جائے. تو مارس ڈیل کرتا ہے آپ کی فزیکل کمپیٹیبلٹی کو، اور سن ڈیل کرتا ہے آپ کے ہسبینڈ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی. تو جب بھی خاتون کے ہاروسکوپ میں سن کے اوپر یا مارس کے اوپر، تو وہ ہسبینڈ کے ساتھ اس کے پھڈے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں اکثر میرے پاس جب اس قسم کا کیس آتا ہے تو میں ان کہتا ہوتا ہوں، بی یہ 1.5 سال چپ کر کے گزار لو، کس طریقے سے نیوا ہو کے گزار لو. آپ نے رجسٹ نہیں کرنا، آپ نے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے بحث نہیں کرنی، بڑا تحمل سے چلنا ہے. اگر تو اس کا نیٹل کا سن مضبوط بیٹھا ہے نا، نیٹل کا، تو وہ ڈیورس نہیں ہوگی. وقتی طور پہ وہ دوری، اکثر خواتین اپنا سامان اٹھاتی ہیں، جا کے میکے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر انتظار کرتی ہیں کہ ہسبینڈ آئے. اکثر میرے پاس آتا ہے کہ جی میں گھر چھوڑ کے میکے بیٹھے، میرا خامن مجھے پوچھتا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں بیٹا پہلے اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑا کیوں؟ ٹھیک ہے نا. تو ہیڈ کوارٹر چھوڑا. پھر میں کہتا تھا کہ جہاں سے جب آپ کا سن جس دن مضبوط ہوگا نا، اس دن آپ کا راہو نکلے گا، اور اس دن آپ کا میاں آپ کو خود لے کے جائے گا. کئی دفعہ ایسا فون آتا ہے بچوں، سر انکل وہ میاں منا کے لے گیا. وہ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہ یار اس بچی نے نا میری بات سنی. ایک چیز میں یہاں پہ لڑکیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے.
آپ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہیں ہے، وہ ڈیورس ہے، لیگل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں. تو کوشش کیجئے گا. آپ اپنا نقصان نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، آپ اپنی پوری پیڑھی کا نقصان کرتے ہیں. معاشرے میں بھی ایک آپ کا ایک بن جاتا ہے، یا دیکھو اس نے اپنے خامن کو چھوڑ دیا یا خامن نے اس کو چھوڑ دیا. مرد کے ہاروسکوپ میں اگر مون کے اوپر آ جائے اور ساتھ میں کہ لاڈ کے اوپر راہو آ جائے تو اس کی بیگم اس کو یا تو گھر سے نکال دے گی یا چھوڑ کے چلی جائے گی. تو یہ چیزیں بندے کی زندگی میں آتا ہے. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہ ڈیسٹنی کے اس کے اندر ہوتا ہے، کہ انہونی نہیں ہوتی، جو اللہ نے قسمت میں لکھ کے بھیجا ہوتا. ہم لوگ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہونا ہے، یہ ایسا ہونا. وہی من جانب اللہ کہ اگر فرض کرے آپ میرے پاس آتے ہی نہیں، آپ کسی اسٹرالوجر سے ملتے ہی نہیں ہیں، کسی بزرگ سے، تو وہ آپ کی ڈیورس ہو جانی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے لکھا ہوا ہے. جب اللہ نے ڈیورس نہیں کرنی، سارا کچھ نہیں کرنا، پھر وہ ایسا سبب بنا دیتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے. تو کئی دفعہ میں کہتا ہوں دیکھیں آپ اس وقت میرے سامنے کیوں بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں، اللہ نے سبب بنانا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیورس رک جائے گی. کیا کسی کا لکی ٹائم بھی جو ہے سڈنلی سب کچھ چینج کر دیتا ہے؟ یس، بڑا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں اب پھر میں بتاتا ہوں. میں نے شروع میں بتایا کہ جوپیٹر کی ایگزالٹیشن. اب جو ہاروسکوپ ہے نا، اس کا جو 5واں گھر ہے وہ آپ کا سڈن گین کا ہے، ایک دم پیسے آنا، ایک دم لاٹری، جوا، سٹا، یا آپ کی زمین پڑی ہوئی ہے ویرانے میں، وہاں پہ موٹر وے گزر جاتی ہے اور وہاں پہ ہاں وہ وہاں پہ جیسے وہاں پہ جوپیٹر آتا ہے یا جوپیٹر کی ٹرائن آتی ہے، وہ آپ کی زمین جو کوڑیوں کے بعد تھی وہ کروڑوں میں بک جاتی. تو ایک دم اٹھ جانا. پھر 10واں گھر میں اگر آپ کا کوئی اچھا سیارہ اچھا بیٹھا ہے، 10واں گھر رتبہ مرتبہ حیثیت کا ہے، تو وہ آپ کو جب اس کو جوپیٹر کی ٹرائن آئے گی یا وہاں پہ کوئی اچھا سیارہ آئے گا، آپ کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرے گھر میں، دوسرا گھر آمدنی کا ہے. اگر آپ کے دوسرے گھر میں 3-4 دولت کے لاڈ ہیں، مرکری، وینس، مارس اور سیٹرن، جب بھی ان کو ٹرائن آئے گی پیسے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا. اچھا پھر 8واں گھر بھی بڑا بندے کو کاؤنٹ کرتا ہے. 8واں گھر آپ کی انہیریٹنس کا ہے. اگر آپ کا 8واں گھر کا لارڈ بہت مضبوط بیٹھا ہے، دین یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ گڈ انہیریٹنس ان شیپ. اگر وہ وینس ہے تو کوئی لگژری چیز مل جائے گی. اگر سیٹرن ہے تو آپ کو ایگریکلچر لینڈ یا کوئی اس قسم کی. اگر مارس ہے کوئی آپ کو گھر گاڑیاں مل جائیں گی. مرکری ہے تو کیش کی شکل میں یا کمرشل پراپرٹی مل جائے گی. تو اس کو لنک کرتے ہیں آپ کے انڈیویجول ہاروسکوپ سے. ٹھیک ہو گیا. اور جو فورن ٹریولنگ ہے یا براڈ سیٹلمنٹ ہے وہ کس کے نصیب کی ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں ہر آپ کے ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ دیکھیں نا، تو جو آپ کی یہ جو گول لائن ہے، گول لائن، اس سے ایک لائن نکل کے باہر نکلتی ہے نا، تو اگر تو گھوم کے واپس آتی تو آپ باہر جا کے آپ کا بڑھاپا واپس آ جائے گا، آپ بڑھاپے میں واپس آ جائے گا. اگر نہیں آتی تو پھر آپ باہر ہی رہیں گے. ایک نشانی تو آپ کی یہ ہے. نمبر 2، اگر آپ کا سیٹرن جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں یا آپ کے دوسرے تیسرے گھر میں یا 11ویں گھر میں، یا سیٹرن یا جوپیٹر یا راہو پازیٹیو آپ کے 8ویں گھر میں ہے، تو 8ویں گھر میں ہوگا تو یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ نیشنلٹی آف فارن کنٹری. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ اور اگر اس کی 2 برین لائن ہے تو 2 گھر ہوں گے، 2 شادیاں ہوں گی، 2 بچے ہوں گے، 2 نیشنلٹی ہوں گی، 2 بیویاں ہوں گی. ایک بیوی باہر ہوگی، ایک پاکستان میں ہوگی. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن. تو اس کو اصل چیز ہوتی ہے ہاؤ یو ریڈ دی پام اور اسٹرالوجی. اکثر جو ہوتے ہیں نا کوائکس اور یہ، تو وہ غلط ریڈنگ، اس کو ان کو کمبینیشن کا پتہ نہیں ہوتا. انہوں نے کتاب سے جو دیکھے یہ لائن ادھر گئی تو یہ ہو جائے گی ساتھ. اچھا اکثر لوگ موت کو بھی پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جی تمہاری لائف لائن تو چھوٹی سی، تم نے جلدی مار جانا. ایسے بھی کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئی ہے لائن تو ادھر سے بس. اچھا اگر لائف لائن ٹوٹی ہے نا تو وقتی طور پہ اس کے پیچھے ضرور سپورٹنگ لائن ہوگی. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آپریشن ہو جاتا ہے، سرجری ہو جاتی ہے، وقتی طور پہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ اس کی انڈیکیشن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مر جائیں گے.
مرنے کے جو حالات ہیں نا وہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ. میں نے ایسے ایسے آدمی دیکھے جن کو 100 سال زندہ رہنا چاہیے, وہ 20 سال کی عمر میں چلے گئے. ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو 25 سال کی عمر میں یا چھوٹی عمر ہے لیکن وہ 100 سال بھی جیے. تو اٹس آرٹ, اٹس اے سائنس ہاؤ ٹو ریڈ یو ریڈ اے ہاروسکوپ آف اے پرسن, اور اس کی آپ پام ریڈنگ کرتے ہیں. اول تو جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے گرو نے تو اوتھ لیا تھا, نیور ایور پرڈکٹ, نیور ایور پرڈکٹ ڈیتھ, اس شرک. اکثر مجھے کینیڈا سے ایک عورت کا فون آتا تھا, وہ بار بار مجھے کہتی تھی ڈبل فیس لے لیں, ٹرپل فیس لے لیں, مجھے بتائیں میں نے مرنا کب ہے اور کیسے مرنا ہے, اور میری موت کیسے ہوگی, تکلیف دہ ہوگی یا آسان ہوگی یا کیسے. تو میرا غصہ آیا بڑا. میں 1 دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, تیسری دفعہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. بھی زندگی موت کا کام اللہ کے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ دیکھیں اب میں کیا کروں کہ اب اذان کا بلّہ جو ہے نا, آج اذان سے ناراض ہو, اذان اس سے ناراض ہو کے چلا گیا ہوا ہے. آج اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے. تو ہوئے امیمہ نے اس کے بلے پہ قبضہ کیا, تو اس لیے وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اچھا, تو یہ جو آپ موت کو نا کبھی پرڈکٹ نہ کریں. اللہ کے کام ہے, اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے نا اسی پہ عمل کریں. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گئے, پاس سے گزر گئے. رات کو میں نے اپنے ایسٹرالوجی کے گروپ جہاں میں میرے سارے اسٹوڈنٹ ہیں, میں نے ایک ہاروسکوپ شیئر کیا. میں کہا بتائیں کیا ہوا. اچھا, کوئی کہے یہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے یہ اس کی ڈیتھ ہوگی, یہ ہوگی. پھر آخر پہ میں نے ان کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا دیکھیں 8ویں کا لارڈ کو ٹرائن ہے بیٹھے, تو کیا اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ کہتے نہیں. اس کا دوسرا گار افیکٹ ہوا, وہ موٹر سائیکل سے سلپ ہوا اور اس کی ہیڈ انجری ہوئی. ابھی تک کومے میں, سال ہو گیا پڑا ہے. اس کا سر کی کھوپڑی اوپر سے کھلی ہوئی ہے, اور اماں ابا اس کے ڈاکٹر ہیں. تو پورا زور لگایا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3 مہینے بعد وہ ہوش میں آ جائے گا اور واپس اپنی ریوائو زندگی گزار لے گا. تو جب بھی کبھی کسی کو بتائیں تو ایٹ لیسٹ اس کو آپ تھوڑا سا حوصلہ بھی دیں, اور یہ نہیں کہ آپ ان کو زندہ ہی مار دیں. سوچ کے بندہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آج آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا. وہ ویلکم میما, یہ اتنے اچھے آپ کویشچن لے کے آتی ہیں, تو اٹس اے گڈ فار دی پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ان دی ایسٹرالوجی. اور ان کے لیے آپ کافی ریسرچ کرتی ہیں میرا خیال ہے. تھینک یو. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.